إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے بے ہدا انسان. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرے اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایسی گفتگو ہو جائے جس سے اللہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے. اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین. آج کے درس قرآن کا جو عنوان ہے بے ہدا انسان، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے، جو سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی مرتبہ اسی سورے کی پہلی 5 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. سورہ الحاق کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر. سورہ الحاق کی اگر ہم جو ہماری بہنیں جو سامعات میں سے گزشتہ دروس میں موجود تھیں ان کو یاد ہوگا کہ اس سورہ الحاق کی جو جملہ 19 آیات ہیں، 19 اس میں آیات ہیں، ان کی پہلی 5 آیات پر ہم نے ماشاءاللہ گفتگو کر لی ہے. آج کا درس قرآن کا عنوان جو ہم نے منتخب کیا ہے یہ سورہ الحاق سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 6، 7 اور 8، ان 3 آیات پر آج کا ہمارا درس ہے انشاءاللہ. لیکن آج کے عنوان پر اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم سب کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ ہم سورہ الحاق کی پہلی 5 آیات کو بہت ہی مختصر میں سمجھ لیں، ہم سب کی یاد دہانی کے لیے، اور تاکہ ہم کو اس درس قرآن میں سورہ الحاق کا سلسلہ سمجھ میں آ جائے، ایک کانٹیکس ہم کو سمجھ میں آ جائے. پہلی 5 آیتوں کو انشاءاللہ ایک مختصر میں سمجھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 6، 7 اور 8 جس پر آج کا ہمارا درس ہم نے منتخب کیا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. اگر ہم پچھلے جو 2 دروس ہمارے ہوئے ہیں، 3 دروس جو مکمل سورہ الحاق پہ ہوئے ہیں، ان 5 آیات پر اس پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو ہم کو سمجھائی ہے، ہم کو ایک حکم کے طور پر اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ ہے پڑھو. اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھو. اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے قرآن کے تعلق سے، پڑھو، اس کو پڑھو اپنے رب کے نام سے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہم سب کو یہ پڑھنا فرض ہے. دوسری چیز اللہ نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھنے کا جو حکم دیا ہے انسان کو احساس دلاتے ہوئے کہا ہے کہ پڑھو. احساس دلایا انسان کی خلقت کا، انسان کو اپنی اصلیت کا اندازہ کروایا کہ تم تو ایک نطفے سے پیدا ہوئے، تم کو تو ہم نے علقہ سے پیدا کیا ہے، ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے تم کو پیدا کیا، اور دیکھو اللہ نے اب تم کو علم بھی دے دیا ہے قرآن کا. تیسری چیز اللہ نے کہا اقرا وربک الاکرم،
پڑھو تمہارا رب بڑا اکرم ہے, بہت کرم کرنے والا ہے. کیوں؟ چوتھی آیت میں اللہ نے کہا الذی علم بالقلم, جس نے علم دیا تم کو قلم سے. کا مطلب ان آیات سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ نے پڑھایا لکھایا ہم انسانوں کو, علم دیا پڑھنے لکھنے کا, تاکہ وہ علم ہم اللہ کا تعارف لوگوں میں بیان کرنے کے لیے استعمال کریں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے اور عمل کرنے استعمال کریں, صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں, اور دیگر دنیا کے جو الگ الگ علوم ہیں وہ پڑھ کر دین اسلام کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. اور پانچویں اور آخری چیز ہم کو یہ سمجھنا ہے, آیت نمبر 5 سورہ علق میں اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ تمام چیزوں کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن نازل ہونے سے پہلے عرب بد سے بدتر حالات میں تھے, ہم سب جانتے ہیں, تاریخ اس بات کی گواہی دیتی تھی. چوری, زنا, شراب, جوا, شرک, ان سب میں ملوث تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر قرآن نازل فرمائی. وہی لوگ جو الگ الگ گناہوں میں ملوث تھے آج ہمارے صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں. اس کتاب نے ان کو بدل دیا. یہ 5 آیات نازل ہوئی اور پھر وقتاً فوقتاً قرآن نازل ہوتا گیا, زندگی اپنی بدل دی صحابہ اور صحابیات نے. آج اپنا محاسبہ ہم کو کرنا ہے. جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ نے اپنی زندگی بدل دی, اللہ کے دین میں اپنے وقت کو پورا لگا دیا, دنیا بھی ملی دین بھی مل گیا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے آج ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ آج ہم کتنے پانی میں ہیں. جب اللہ نے قرآن کا علم دے دیا, اللہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ہم کو بے شمار چیزیں بتائیں, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے مثال بنا دیا کہ کیسے اپنی زندگی بسر کرنا ہے, علم دے دیا ہر چیز کا. لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ آیت نمبر 6 سورہ علق میں اللہ نے کہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. علم دیا انسان کو, ہر چیز بتا دی, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ قانون, یہ کانسٹیٹیوشن اللہ نے نازل کر دی. لیکن انسان کا رویہ اس قرآن کے تعلق سے کیا ہے؟ انسان کا رویہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے کیا ہے؟ اللہ نے سورہ علق کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کلا ان الانسان لیطغی, بے شک انسان بہت سرکش ہو جاتا ہے, بڑا بےہودہ ہو جاتا ہے, اپنی حدوں کو پار کر دیتا ہے. کیوں کر رہا ہے انسان؟ یہ کس نے کہا؟ میں نے یا آپ نے نہیں کہا, خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو ہر چیز کا علم دے دیا لیکن یہ سرکش ہو گیا, یہ بےہودہ ہو گیا, یہ بے پرواہ ہو گیا, یہ بے وقوفی کر رہا ہے اپنی زندگی کے ساتھ, یہ بے پرواہ ہو گیا کہ اللہ کا قانون نازل ہو چکا ہے پھر بھی اس کی اطاعت نہیں کرتا, عمل نہیں کرتا. تو یہاں اس لیے آج ہم نے اپنا عنوان چنا ہے بےہودہ انسان. انسان بےہودہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آج اس آیت کے اور دیگر 2 آیات کے سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے آپ غور کریں گے, ہم جب کسی کو بےہودہ کہتے ہیں, ارے بڑی بےہودی لڑکی ہے, بڑا بےہودہ لڑکا ہے, کیوں کہتے ہیں؟ جو آپ کو کوئی ایسی حرکت کر کے دکھائے جو آپ پسند نہیں کرتے. بےہودہ یعنی وہ جس نے اپنی حد کو پار کر دیا. بھائی کتنی بڑی بےہودگی والی حرکت اس نے کی, آپ جانتے ہیں؟ تو یہ آج ہمارا انداز ہے. تو آپ سوچئے ایک دوسرے کو جب ہم یا کسی ایسے شخص کو آج ہم بےہودہ کہتے ہیں جو آپ کے معیار پر نہیں اترتا, جو آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, کوئی بے شرمی والی حرکت کر دیتا ہے, جس کو کائنات میں کوئی بھی عقلمند انسان, دنیا میں کوئی بھی عقلمند انسان اس کی تصدیق نہیں کرے گا. تو سوچئے خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو بےہودہ کہہ رہے ہیں. تو آج کے درس میں اور عموماً ہر درس میں یہی کہتی ہوں, ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. کسی شخص کو اپنے ذہن میں مت رکھیے, کسی بہن کو کسی بھائی کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ ہاں یہ بےہودہ ہے, وہ فلاں بےہودہ ہے, وہ فلاں عورت بےہودی ہے, وہ فلاں جو بھائی ہے وہ بےہودہ ہے. اپنا اپنا محاسبہ کیجیے, کیا ہم بےہودے ہیں یا نہیں. تو اللہ نے بےہودہ کس کو کہا؟ اگر آپ غور کریں اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟
کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکش ہوتے جاتا ہے. یہاں پر عربی لفظ کیا ہے؟ یطغی. آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر، یہی یطغی کا لفظ اللہ نے جو تقریباً 40 مقامات پر قرآن میں ہے، ان الگ الگ مقامات پر سے ایک مقام اللہ نے فرعون کے لیے استعمال کیا ہے. فرعون طغا، وہ بڑا بے حد گمراہ ہو چکا ہے، وہ حد سے پار اپنے آپ کو کر چکا ہے. جاؤ موسیٰ علیہ السلام، جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دو. تو یہ لفظ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو فرعون یہ بے حد بے ہدا ہو چکا ہے. تو اب اللہ عام طور پہ عموماً طور پہ ہم انسانوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی. اگر یہ یطغی کو ہم کو سمجھنا ہے تو قرآن کی الگ الگ آیتوں کو ہم سمجھیں گے تو ہم کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا. آپ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو الگ الگ وقت الگ الگ لوگوں میں جو بھیجا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، یعنی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر وقت انبیاء نبیوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی انبیاء کو، رسولوں کو ذمہ داری کیا دی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ، خود عبادت کرو، دوسروں کو عبادت کی طرف بلاؤ، اور طاغوت سے دور رہو. یہی طاغوت سے طغا ہے. تو آپ اگر قرآن کی الگ الگ آیتوں کا جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ طاغوت ہے کیا، تاکہ ہم بےہودے نہ بن جائیں. طغا جو عربی لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اگر ہم اس کو ایک جسٹ میں سمجھنا چاہتے ہیں، ایک بالکل ہی ایک نچوڑ کے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اگر آپ چھوڑ کر کسی اور کا حکم مان رہے ہیں تو وہ اسلام میں طغا ہو گیا. بہت غور سے سنیے، اپنے زندگی کے ہر فیصلے پر غور کر لیجئے. مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی کہیں جاب کرنے جا رہا ہے، نوکری کے لیے اپلائی کر لیا اور رولز میں کہہ دیا گیا کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے، یو کانٹ کیپ یور بیئرڈ. تو کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے کہا ہے قرآن میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داڑھی کو چھوڑو، لیکن اب نوکری کا سوال ہے تو اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا، اپنی نوکری کو اپنا طاغوت بنا لیا، اپنی نوکری کو اپنا ذمہ دار بنا لیا. اسی اعتبار سے ہماری بہنوں کو اپنے نوکریوں کے وقت یا کہیں بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کو برقع نکالنا ہے، آپ کو جاب کرنی ہے، اب برقع نکالے بغیر آپ نہیں کر سکتے، اب روزی روٹی کا مسئلہ ہے، گھر میں کچھ پرابلمس آ چکی ہیں، تو لہٰذا ٹھیک ہے میری نیت برقع نکالنے کی نہیں ہے، لیکن اب نکالنا ضروری ہے، نوکری کا سوال ہے. اگرچہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیکن اب ضرورت آ گئی ہے نکالنے کی تو نکال رہے ہیں. تو ان کے لیے طغا کون ہے؟ یہ نوکری ہے. ماں باپ اولاد کو اگر کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے تو وہ طغا بن گئے ہیں اپنے لیے. خود آپ اپنے مرضی سے کئی ایسے کام کر لیتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں تو وہ طغا ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بتایا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو. اوائڈ طاغوت. عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ. تو یہ طغا کا مطلب ہم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. عموماً ہم جب بھٹکاوے میں آ جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، تو سب سے بڑا بلیم کس پر ڈالتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے ہم کو گناہ کرانے کے لیے؟ شیطان. یہی شیطان قیامت میں کیا کہے گا آپ جانتے ہیں؟ سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 27 میں، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کے بارے میں، یعنی جو شیطان کے بھٹکاوے میں آ گئے تو وہ شیطان کے دوست ہو گئے، تو شیطان کہے گا اپنے دوستوں کے بارے میں کہ اے اللہ ربنا، میں نے ان کو بےہودہ ہونے کے لیے دعوت نہیں دی، یہ اپنے آپ سے کھلی گمراہی میں چلے گئے. میں نے ان کو بےہودہ بننے کے لیے دعوت نہیں دی تھی، یہ تو اپنے سے گمراہ ہو گئے. تب کیا خیال ہے؟
تو شیطان کے اوپر ہم ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. شیطان کا کام ہی ہے بھٹکانا. اس نے تو وعدہ کیا اللہ سے, آج ہم خود بھٹک رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 81 میں کہا ہے وَلَا تَطْغَوْا, تم اپنی حد کو پار مت کرو, بےہودہ مت بنو. اگر تم بےہودہ بن جاؤ گے تو اللہ اپنا غضب تم پر نازل کر دے گا, اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ انسان تباہ اور برباد ہو گیا. تو میری بہنوں, آج ہمارے معاشرے میں جو بڑا عام ہے, ہم حد کو پار کر رہے ہیں, ہم کو وہ تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب غور کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 11 سے جب آپ پڑھتے ہوئے آیت نمبر 15 تک آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفات بتائی ہیں. یہ کیوں بتا رہی ہوں, جب یہ مفہوم کو میں مکمل کر دوں گی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے تو آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کی صفت بتاتے ہیں. اپنے معاشرے میں غور کیجئے کہ یہ صفات کس میں, ہم خود میں ہیں یا دوسروں میں آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو مصلحین ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں بے شک یہی لوگ فساد کر رہے ہیں, یہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں. یہ اسلام کے نام پر بدنامی اٹھا رہے ہیں لوگوں کے سامنے, اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے. نہیں ہو رہا ہے. آج ہماری کئی بےہودہ مسلمان بہنیں ہیں جس کو اللہ نے تھوڑی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع مل گیا اسلام کے نام پر بولنے کا, تو کہہ بیٹھتے ہیں کہ دیکھیے برقع جو ہے ایک پرسنل چوائس ہے, مجھے کوئی جبر نہیں کر رہا ہے, ایک لڑکی کی یہ مرضی ہے, وہ چاہے برقع پہنے, بکنی پہنے, نعوذ باللہ, وہ جتنی بے شرم بننا چاہتی ہے وہ بن جائے. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ غیر مسلمان نہیں, ہماری مسلمان بہنیں کر رہی ہیں. اور جب پوچھا گیا ایسا کیوں کرے تو کہیں گے ہم قوم کے لیے کر رہے ہیں, اسلام کا نام لوگوں میں خراب نہ ہو. اللہ نے کہا یہی لوگ فاسدین ہیں, یہی لوگ فساد کر رہے ہیں. آگے سورہ بقرہ کی آیتوں میں آتا ہے اور جب یہ لوگ مومنوں میں بیٹھتے ہیں, دیکھیں منافق کی صفت, اللہ ہم کو اس منافقت سے بچا دیں. جب یہ لوگ مومنوں میں بیٹھتے ہیں, اسلامی محفل میں بیٹھتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ, یہ الفاظ جب کوئی آپ اچھی محفل میں بیٹھیں گے تو سب کے منہ سے نکلیں گے. لیکن جب یہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں, جب اللہ رسول کی مخالفت والی محفلوں میں جاتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, اچانک کیا ہو گیا, کیوں گئے دینداروں کے پاس, ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں, ہم تو دراصل تمہارے ساتھ ہیں. یہ میری بولی نہیں ہے میری بہنوں, اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا. ہمارے کالجز میں عربک جو لیکچرر ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں بچیوں کو دیکھیے حجاب کریے, بے پردگی مت کریے. جیسے کلاس سے باہر نکلے عربک لیکچرر کے اوپر ہی 10 باتیں بنا دیں گے, کمنٹس کریں گے, دیکھو کیا بول رہے ہیں, آج کے زمانے میں کیسا کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منافق کی دغلی صفت اللہ نے بتائی. اور یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ کہتے ہیں, جب شیطانوں میں چلے جائیں گے, ہمارے دوستوں میں چلے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم ان مومنوں کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے, سچی کا نہیں بیٹھے تھے, وہاں پہ مذاق کر رہے تھے. آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو بےہودہ بننے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. سوچئے ایک ہمارا غلط رویہ. اب دیکھیے اللہ کی طرف سے گمراہی آ جائے تو کون آپ کو ہدایت دے گا. بےہودہ پن ہم جو اختیار کر رہے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سزا مل جائے تو ہم اس میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ تمام آیات میں نے اس کا مفہوم اسی لیے بیان کیا تاکہ ہم اپنی حد کو پار نہ کریں, تاکہ ہم صحابہ صحابیات کی طرح ہو جائیں. جیسے ہی قرآن کا حکم آ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے, کیا کہتے, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا, ہم اس کی اطاعت کریں گے. لیکن اگر مگر نہیں کریں گے, صرف اطاعت کریں گے. لیکن آپ سوچئے, سوال آ سکتا ہے کہ جب قرآن نازل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے شیطان بھٹکاتا ہے, شیطان کے بارے میں اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمن تو ہم کو کھلے طور پر معلوم ہے کہ کیا کیا طریقے سے ہم کو بھٹکا رہا ہے, ہر قسم کا گناہ ہم سے کرا رہا ہے, کھلے طور پر چھپے طور پر ہر قسم کا گناہ ہم کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیوں ہم بےہودے ہو چکے ہیں جبکہ یہ ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سوچ کا,
ایک ہی جواب اس آیت میں دیا ہے. آپ سورہ علق کی آیت نمبر 6 ہم نے تلاوت کی ابھی. کلا ان الانسان لیطغی, انسان بڑا بیہودہ ہو چکا ہے, بڑا سرکش ہو چکا ہے. اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے قرآن میں. آیت نمبر 7 سورہ علق میں اللہ نے فرمایا کیوں انسان بیہودہ ہو چکا ہے. قرآن تو نازل ہو چکا ہے, معلوم ہے شریعت پر عمل کیسے کریں, معلوم ہے صحیح غلط کیا ہے, پھر بھی یہ بیہودہ کیوں ہو چکا ہے. ارآہ استغنا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. تغنا غنی سے ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو دل میں آیا کر لو, یہاں پہ کوئی پکڑ تو نہیں ہے. یہ ایک گھٹیا سوچ ہماری ہم کو بیہودہ بنا رہی ہے, ایک غلط سوچ. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, اگر ہم میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کچھ تکلیف ہوگی آپ کو. یہی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, کچھ آپ کو تکلیف ہوگی جھوٹ بولنے سے؟ نہیں ہوگی. یہی زبان پر انگار کا ڈھیلا رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جل جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ انگار رکھیں گے زبان پر تو جل جائے گی, اسی لیے قریب بھی نہیں جائیں گے. سوچئے وہی چولہے کے پاس آپ کھانا پکا رہی ہیں, آپ چاہیں گے آپ کی زبان وہاں پر رکھنا, ہاتھ کو وہاں پر رکھنا پسند کریں گے آپ؟ چھوٹا چرکا لگ جائے تو ہفتوں تک چلتا ہے, آپ کو ہفتوں تک تکلیف ہوتی ہے. تو یہی زبان سے جو ہم جھوٹ بولتے ہیں, یہی زبان پر اگر انگار رکھ دی جائے تو جل جائے گی. جھوٹ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ذہنیت ہے آج ہماری, مجھے کچھ نہیں ہونے والا. اگر میں زہر کھاؤں گی تو مر جاؤں گی, ہم سب کو معلوم ہے. کوئی میڈیکل پر جا کر زہر کی بوتل خرید کر نہیں لاتا, دوا لاتا ہے. دوا بھی اپنی مرضی سے نہیں, ڈاکٹر جتنی دوا بولے گا اتنی دوا لے کر آئیں گے. زہر کوئی نہیں کھائے گا, کوئی کتنا بھی آپ کو آمادہ کرتے آپ نہیں کھائیں گے. عقل مند انسان تو نہیں کھائے گا. وہی حرام کا مال کھا رہے ہیں, کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. تو آج آپ غور کیجئے, ہماری آج کی جو زندگی ہے یہ فزیکل لا پر چل رہی ہے, یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ پر. کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا, تو ہم وہ نہیں کریں گے. کچھ کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا ہے تو چلتے رہو, جیسا دل میں آیا کر لو. تو آپ غور کیجئے اسلام میں کیسا سسٹم ہے. اللہ نے کہا انسان بیہودہ ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کے اوپر پکڑ کچھ بھی نہیں ہے. جو دل میں آیا کر لیجئے. جھوٹ بولیے, آپ کو جیل نہیں ہوگی. غیبت کریے, آپ کو چالان نہیں ماریں گے کوئی بھی. آپ دین کا کام نہیں کریں گے, آپ کو پھانسی کی سزا نہیں سنائی جائے گی. آپ اللہ کا تعارف لوگوں میں بیان کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف نہیں دیں گے, اللہ کے تعارف کو اپنے گھر میں عام نہیں کریں گے. کون پکڑ کر لے کر جائے گا آپ کو؟ کوئی بم پھوڑے گا آپ کے گھر پر؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. ہمارے معاشرے میں عام کیسا ہے کہ بھائی اچھے مسلمان رہنا ہے, نماز پڑھ لو, زکوٰۃ ادا کر دو, روزے رکھ لو, بس اپنی جگہ اچھے رہو. کیا صحابہ نے اپنی زندگی ایسی گزاری؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ایسی گزاری؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ایسی گزاری؟ نہیں. تو آج ہم کو اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ کے دین کی دعوت میں, اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بنو, ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے میری بہنوں, ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ کے دین کی دعوت دوسروں کو دینا, خود عمل کرنا, دوسروں کو دینا. لیکن ہماری مصروفیات ہیں. سوچئے 2 پیسے کی دنیا کے لیے آج ہم اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں. نہ صرف خود چھوڑ رہے ہیں, دین کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے کا باعث بن رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. پکڑ نہیں ہے نا, کون پکڑے گا یہاں پہ؟ غیبت کرو, چغلی کرو, اپنی آڑی ٹیڑھی صورتیں بنا کر تصاویر ڈالیے انسٹاگرام پر, فیس بک پر, واٹس ایپ پر, جانوروں کی صورت بنا کر بھی ڈال دیتے ہیں. واہ واہ پوری دنیا کرتی ہے, خود کئی ماں باپ کرتے ہیں. تکلیف نہیں ہوتی کہ میرے بچے نے اپنی جو بے حجاب تصویر ڈالی ہے, بلکہ بڑے خوش ہوتے ہیں, خود لائک کرتے ہیں, اس کو خود شیئر کرتے ہیں. ہماری دنیا کیسی ہو چکی ہے, جو سوشل میڈیا پر ڈال دیا. کہیں کچھ کھانے کو جا رہے ہیں تو اس کی فوٹو, کہیں گھومنے کو جا رہے ہیں تو وہاں پر سیلفی. یعنی یہ ایک دھوکے کی زندگی جو اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو کہا ہے, ہم یہ دھوکہ پھیلاتے جا رہے ہیں. ایک لائک چاہیے, مجھے چاہیے کوئی بتائے کہ میں اچھی ہوں, مجھے چاہیے لوگ بتائیں مجھے کہ دیکھو میں کتنی اچھی ہوں. تو آج یہ ہماری دنیا ایسی ہو گئی ہے. غیبت کر لیجئے, کوئی پکڑ نہیں ہے. چغلی کر لیجئے, کوئی پکڑ نہیں ہے. آپ آج ہماری کئی مسلمان بہنیں, اللہ حفاظت کرے, جس کے بوائے فرینڈس ہیں, کئی مسلمان بچے ہیں جس کی گرل فرینڈس ہیں, اور یہ بڑا عام ہے ہمارے معاشرے میں.
کوئی جگہ بیٹھ کر پوچھ لے کہ کیا ہے آپ کی، تو کہیں گے نہیں نہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں. لیکن ہمارے مسلمان کالجز کی بچیاں اس بات کی یہاں پر آ کے گواہی دیتی ہیں کہ مسلمان بچیاں کہتی ہیں کہ ہاں میرا بوائے فرینڈ ہے، بچے اپنی جگہ کہتے ہیں کہ ہاں میری گرل فرینڈ ہے. عام چیزیں ہیں. اسی اعتبار سے اب آپ ایک ایک اپنے گناہ کو معلوم کر کے دیکھ لیجئے. کیوں ہو رہا ہے گناہ؟ کیونکہ اس کے اوپر پکڑ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے کئی ہم کو ہمارے جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کے عذاب بھی ہم کو معلوم ہے. مثال کے طور پر جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے لیے مقرر کرتے ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 9 کی حدیث. اللہ کا وہ فرشتہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کے ایک کونے میں سیدھی جانب ایک ٹیڑھا آئرن کا جو جس کو آپ لوہا کہتے ہیں، لوہے کا ہک ہوگا اس کے منہ میں رکھے گا اور اس کو چیر پھاڑ کر گدی تک یعنی یہاں تک لے کر جائے گا. ناک میں ایک ہک ڈالیں گے، بڑا ہی تیز ہک ہوتا ہے نا، وہ ڈالیں گے ناک میں، اس کو چیر کر پورا سر کے پیچھے کر دیں گے. انسان چیخ مارے گا لیکن پھر بھی فرشتے اس پر رحم نہیں کھائیں گے. آنکھ میں ایک لوہے کا ہک ڈالے گا، اس کو چیر پھاڑ کر پوری جلد چیرے جائے گی، پیچھے تک لے کر جائے گا. پھر اس جانب فرشتہ کرے گا اور جب یہ جلد واپس آ جائے گی پھر اس کی طرف فرشتہ پورا جلد کو کھینچے گا. یہ عذاب چلتے رہے گا بندے پر. کس کے لیے؟ جھوٹ بولنے پر. تہمت باندھنے کا الگ گناہ، سود خوری کرنے کا الگ گناہ، غیبت چغلی کرنے کا الگ گناہ، دین کا کام نہیں کرنے کا الگ گناہ، صلاح چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. آج ہی مجھے ایک بہن نے کہا کہ آج جو ایگزام سیزن چل رہا ہے، امتحانات چل رہے ہیں بچوں کے، ماشاءاللہ اسکول کے کالج کے الگ الگ ایگزامز چل رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہماری ایک مسلمان گھرانے میں، اللہ حفاظت کرے کتنے گھرانے ہمارے ایسے ہیں کہ بچہ رات تمام پڑھتا رہا، اپنے امتحانات کے لیے پڑھ رہا ہے، فجر کے قریب سو گیا اور والدین نے سوچا تک نہیں کہ بچہ امتحانات میں تو پڑھ رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، صلاح کیسے چھوڑے گا؟ نہیں، اٹھایا تک نہیں نماز کے لیے. اور بچے کو بھی یہ تربیت مل گئی کہ ٹھیک ہے اصل امتحان یہ ہے، صلاح چھوڑ دیں گے چل جائے گا. جبکہ آپ جانتے ہیں جتنے عذاب صلاح کے اوپر قرآن اور احادیث میں آئے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا قول ہے کہ یہ عذاب نماز چھوڑنے پر نہیں، دیر سے پڑھنے پر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیروز ابو لولو نے جب خنجر سے مارا، فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے ہیں. صحابہ آج جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز نہیں پڑھتے، کاندھے سے کاندھا، پیر سے پیر ملا کر ایک جٹ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. فیروز ابو لولو آیا، آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر سے زور سے وار کیا، اور جب وار کیا تو جب بھاگنے کی وہ کوشش کیا تو اس نے تقریباً 4 سے 5 صحابہ کو مار کر نکلا. اس نے زخمی کر دیا صحابہ کو. کیوں؟ کیونکہ پیر سے پیر کاندھے سے کاندھا ملا کر ایسے کھڑے تھے صحابہ. اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے پہلے تھوڑا بے ہوش ہو چکے تھے، جب ہوش میں آئے صحابہ سے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ صحابہ سے کہا تم میں سے کون ہے جس نے نماز کو توڑا کیونکہ مجھ پر حملہ کیا گیا؟ صحابہ دیکھیے جب ایسا کچھ عمل ہو جائے تو ہم تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے نماز نہیں توڑی. آپ کو جیسے ہی یہ حملہ ہوا ایک صحابی نے آگے بڑھے اور نماز کی امامت کر دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم لوگ نماز توڑتے تو تم کو پھر سے کلمہ پڑھاتا. وہاں نماز توڑنے کی بات چل رہی ہے، یہاں تو نمازیں چھوڑ رہے ہیں ہم. وہاں توڑی تو اتنی بڑی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، یہاں تو ہم چھوڑ رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے میری بہنوں. اور کتنی آسانی سے ایک 2 پیسے کی شاپنگ کے لیے، 2 پیسے کی دعوت کے لیے، 2 پیسے کی ہمارے گھر کے الگ الگ مصروفیات میں، امتحانات میں، دنیا کے 2 کوڑی کے امتحانات کے لیے آج ہم صلاح کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند جنتی ایسے ہوں گے جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک اللہ کے نیک بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو جنت میں آ گئے، وہ اللہ کا نیک بندہ کہاں ہے؟ وہ بڑی اچھی طبیعت کا تھا، بڑی نیکیاں کرتا تھا،
روزے رہتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، الگ الگ اس نیک شخص کی بات کرنا جنتی شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ تو ہم کو جنت میں نظر نہیں آتا. فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے بات ہوتی ہے. بہرحال اللہ کی طرف سے ایک اجازت ملتی ہے کہ بتائیں کہ وہ نیک شخص کو جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں پر ہے قیامت میں. فرشتے اس کو جہنم کی کونے تک لے کر جاتے ہیں. جہنم ایک بہت بڑی پٹ کی طرح ہے، بہت بڑے باڈی کی طرح ہے. اس جہنم کے بالکل قریب چھوڑ دیتے ہیں ان جنتیوں کو اور دیکھتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھی کی تم بات کر رہے ہو وہ اتنی اندر جہنم میں ہے. وہ جنتی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا نیک شخص جہنم میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے. اور جب جنتیوں کو اللہ کی طرف سے ایک موقع مل جاتا ہے کہ پوچھ لے کہ اتنا نیک دنیا میں تھا تو پھر تو جہنم میں کیسے آ گیا، جہنم کا مستحق کیسے ہو گیا. تو وہ شخص جہنم سے کہتا ہے کہ اے میرے پیارے دوست، میں نے اس زندگی میں نہ خود نماز کی پابندی کی، نہ اپنے خاندان کو نماز کی پابندگی پر ابھارا، نمازوں کو چھوڑا. تو ہو کیا رہا ہے آج؟ الگ الگ گناہوں پر آپ جائزہ لیجئے. کلا ان الانسان لا یطغی، انسان بڑا بےہودہ ہو چکا ہے، بڑا سرکش ہو چکا ہے، بڑا اپنی حدوں کو پار کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ ارآہ استغنی، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، جو دل میں آیا کر لو. یہاں پر آج ہم ایک ایگزام لکھتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک عقیدہ ہے کہ اس کا نتیجہ آنے والا ہے. یہاں پر کیا ہونے والا ہے؟ جو دل میں آیا کر لو. یہاں پر تو کوئی نتیجہ آنے والا ہے نہیں. اس کا حل کیا ہے؟ سورہ الق کی آیت نمبر 8، تیسری آیت ہمارے درس قرآن کی. اللہ نے کہا ان الی ربک الرجع، اس کو بے شک اپنے رب کے طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ جو ہماری گھٹیا سوچ ہے، جو آج ہم بےہودہ بن چکے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے اوپر پکڑ نہیں، جو دل میں آ کر لو، اس بےہودگی سے بچنا ہے تو ایک ہی چیز یاد رکھیے. اللہ نے کہا ان الی ربک الرجع، تم کو تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، یہ چیز ہم دن میں کتنی بار سوچتے ہیں. سیرت سے تو ہم کو بے شمار دعائیں ملتی ہیں اس کے تعلق سے. نیند میں سے اٹھتے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ نے حیات دی موت کے بعد اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، قیامت آنے والی ہے. نیند سے بیدار ہوتے ہی ہم آخرت کو یاد کر رہے ہیں. سواری کی دعا میں آخرت کو یاد کر رہے ہیں. سونے سے پہلے کی دعا میں آخرت کو، موت کو یاد کر رہے ہیں. تو رب کی طرف لوٹ کر جانے کا تصور ہر وقت ہم کو رہا تو ہم بےہودے پن سے نکل جائیں گے. ہر وقت رہنا ہے. سوچئے آج ہم بڑے آسانی سے جب اپنی دنیا بسر کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، حجاب کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میرے بچے کی، میری بچی کی یا خود کی شادی میں اگر بینڈ باجا نہیں ہوگا، بینڈ باجا بارات نہیں ہوگا، منجے سانچک نہیں ہوں گے، اتنا تولہ سونا اگر میں اپنی بچی کو نہ دوں گی، اگر میں اتنی پڑھائی نہیں پڑھ لوں گی، اگر میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں گی، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ہر بات پہ دیکھیے ہمارا آج کا سوال ہوتا ہے. ہم آج اللہ ہماری ذہنیت کو دیکھیے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دنیا کے ریتی رواج کی عبادت کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کیا کہیں گے. آج دیکھیے ہم کوئی چیز پر کہتے ہیں کہ کیا منہ دکھاؤں گی. یہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام کر دیا تو اولاد کو ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کیا بولوں گی میں. یہ ایک آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا آگے، کیا منہ دکھائیں گے. سوچیے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. گناہ سے دور کیوں نہیں ہو رہے ہم؟ یہ ایک ہماری ذہنیت نہیں ہے، اسی لیے ہو رہا ہے. صحابہ صحابیات ایسے جیسے کہ آخرت کو اپنے سامنے دیکھتے، ایسے ہی نیکیاں کرتے جاتے، نیکیوں پر نیکیاں کرتے جاتے، اور رات کو چھوٹے بچوں کی طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے روتے، اللہ ہماری مغفرت کرتے. سوچئے میری بہنوں، ہر ہمارا سیکنڈ، ہر ملی سیکنڈ، ہر ہمارا گھنٹہ ہماری زندگی کا کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ جتنی آپ کی عمر ہے، آپ کی زندگی 20 سال کی ہے، 30 سال کی عمر آپ کی ہو چکی ہے، 40 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، گھنٹے کتنے ہوں گے آپ کیلکولیٹ نہیں کر پائیں گے. آپ کے ہر چیز کا آپ سے حساب لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، آدم کی اولاد جو ہے
وہ قیامت کے دن اس کے پیر کی رگ بھی نہیں پھڑ پھڑائے گی، نہ وہ چل سکے گا نہ ہل سکے گا، جب تک اللہ اس کو 5 سوالات کرے اور اللہ کو وہ تسلی بخش جوابات کیوں نہ دے دے۔ 5 سوالات، دیکھیں پیپر بھی اللہ نے ہم کو بتا دیا کیا پوچھنے والے ہیں۔ پہلی چیز اللہ پوچھیں گے زندگی کیسے گزاری، کیا جواب دیں گے اس کا؟ دوسری چیز پوچھیں گے جوانی کہاں گزاری، کیا بےہودہ پن میں اپنی جوانی گزاری یا صحابہ صحابیات کی طرح دین کو پھیلانے اپنی جوانی گزاری۔ تیسری چیز مال کیسے کمایا، سورس کیا ہے تمہارے مال کا۔ چوتھی چیز مال کیسے خرچ کیا، صحابہ صحابیات کی طرح خرچ کیا کہ عیش و آرام میں خرچ کر دیا، آج بدعت میں خرچ کر دیا، الگ الگ گناہوں میں خرچ کر دیا۔ پانچویں چیز جو علم اللہ نے تم کو دیا، یہ علم اللہ نے جو تم کو دیا، دیگر الگ الگ علوم جو اللہ نے تم کو دیا، اس کا کیا کیا۔ میری بہنوں، اصل ٹینشن جو آج ہم کو ہونا ہے، چھوٹی سی اگر گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مال کی تنگی آ جائے، بچوں کی تربیت کے تعلق سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آج ہم اس ٹینشنوں میں ہیں، جبکہ اصل ٹینشن موت کے وقت کی ہے۔ اصل ٹینشن موت کے بعد سے لے کر جنت میں جانے تک کے حالات ہیں۔ اصل ٹینشن وہ قیامت کا دن ہے ہمارا۔ سوچیے واقعی جنت میں جانے کے مستحق ہے یا نہیں، کیسے اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اللہ سے ملنے کے اوپر، اللہ سے ملاقات کے اوپر، اللہ کی طرف لوٹنے کے اوپر ہمارا عقیدہ آج کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ الگ الگ احادیث میں، الگ الگ روایات میں آئے ہیں۔ 3 لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا۔ ایک شخص ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کو لایا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، اے میرے بندے، کیا میں نے تم کو یہ آرام کی چیز نہیں دی؟ کیا میں نے تم کو بیوی بچوں سے نہیں نوازا؟ کیا میں نے تم کو دنیا میں لیڈر نہیں بنایا؟ الگ الگ چیزیں، الگ الگ نعمتیں اللہ اس بندے کو بتاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے بلا یا ربی، ہاں میرے اللہ، آپ نے تمام چیزیں مجھے دی۔ بندے سے اللہ پوچھتے ہیں کیا تو جانتا تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے قیامت میں؟ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی آیت ہے ہماری ہے سورہ الق کی، سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ پوچھیں گے قیامت میں کیا تو جانتا تھا کہ تجھے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ کہیں گے جیسے تو مجھے دنیا میں بھول گیا، آج قیامت میں میں تجھے بھول جاؤں گا۔ دوسرے قسم کا شخص آتا ہے، اس سے بھی اللہ ایسے ہی سوالات کرتے ہیں، بے شمار اللہ نعمتیں گناتے ہیں کہ یہ نعمتیں میں نے تم کو دی۔ پوچھتے ہیں کیا تو نے توقع رکھی تھی کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے قیامت میں؟ بندہ کہے گا نہیں یا اللہ۔ اللہ یہی جواب دیں گے جس طرح دنیا میں تو مجھے بھول چکا تھا، آخرت میں آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ تیسری قسم کا شخص ہوگا، اس کو بڑے غور سے سنیے۔ بندے سے اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں یہ دولت نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں یہ شہرت نہیں دی؟ فلاں فلاں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ تمام نعمتیں میں نے تم کو نہیں دی؟ اپنا اپنا جائزہ لیجئے، کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں؟ بندہ کہے گا بلا یا ربی، ہاں اللہ آپ نے مجھے تمام نعمتیں دی ہیں۔ کیا تو جانتا تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ کہیں گے کہ جس طرح تو دنیا میں مجھے بھول گیا، آخرت میں میں تجھے بھول گیا۔ لیکن یہ تیسرے شخص کی خاصیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ اللہ سے کہے گا اے میرے اللہ، میں نے دنیا میں بے شمار نیکیاں کی، میں نے روزے رکھے، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی اور الگ الگ اپنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بندہ خود گناتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان اپنی خود کی تعریف کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کہتے ہیں کہ اب رک جا۔ اللہ کہتے ہیں تو نے توقع نہیں رکھی، تو نے سوچا نہیں کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے، اس کے لیے کوشش تو نے کچھ بھی نہیں کی، تو لہٰذا تو وہ منافق ہے جس کو اللہ بدترین عذاب دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا میری بہنوں؟ ہم جو آج نیکیاں کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا کر لیں گے تو بھائی جنت بڑی آرام سے مل جائے گی، لیکن اصل مقصد ہے اس قرآن کی تبلیغ دونوں میں، دوسروں میں کرنا، خود عمل کرنا، دوسروں کو بتانا۔ سیرت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دو، دین اسلام کو فائدہ پہنچانے کے کام کرو۔ یہ نہیں کریں گے تو ہم میں منافق میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سب سے پہلا کلام مومنوں سے کیا کرے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیے اللہ سب سے پہلا کلام مومنوں سے کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے پیارے بندو، اے میرے مومن بندو، کیا تم امید رکھتے تھے کہ تم مجھ سے ملنے والے تھے؟ بندے کہیں گے اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے امید رکھتے تھے کہ ہم آپ سے ملنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ان تمام مومنوں کے لیے فرض کر دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری ام المومنین ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جا کر کہتے ہیں اے ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کو اللہ سے ملنے کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو اللہ سے ملنے سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے ملنے سے محبت رکھتے ہیں. جو اللہ سے ملنے سے نفرت کرتا ہے اللہ اس سے ملنے سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے، حدیث سن لی پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہوئے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا اے میری ماں، اے امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت حدیث سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے ملنے سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ سے ملنے سے نفرت کرتا ہے اللہ اس سے ملنے سے نفرت کرتے ہیں. اے ام المومنین ہم تو برباد ہو گئے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم برباد کیسے ہو جاؤ گے؟ صحابی کہتے ہیں اے ام المومنین ہم تو موت سے نفرت کرتے ہیں، موت تو پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد تو قیامت آئے گی، تو اللہ سے ملنا یعنی موت تو آنی ہے آپ کو پہلے، تو پھر ہم تو موت سے نفرت کرتے ہیں، کیا اس کا مطلب اللہ سے نفرت کرنا ہی ہو جائے گا پھر؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے اس کو تم نے شاید تھوڑا غلط سمجھ لیا. اس کا معنی یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بندے کو پیدا کیا، الخاد اللہ نے بندے کو پیدا کیا، جب بندہ غرغرے موت سے گزرے گا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے جب چمڑی تھر تھرائے گی، جب غرغرے موت میں انسان بڑی تکلیف میں ہوگا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس کو موت آنے والی ہے، اس وقت بندہ اللہ سے ملنے سے محبت کرے گا. ایسے شخص سے اللہ ملنے سے محبت کریں گے. جو اس وقت اللہ سے ملنے سے نفرت کرے گا اس موت کے وقت اللہ اس سے ملنے سے نفرت کریں گے. اپنا اپنا ہم محاسبہ کیجئے، کیا ہم واقعی دن رات اللہ کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے؟ کیا ہم اپنے حقوق العباد میں کمی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ لیجئے ہمارے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلمانوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن ہم ان کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے، اسلام پر کے اعتراضات ہم دور نہیں کرتے. ہمارے اولاد کی تربیت میں ہم اللہ کا تعارف نہیں، ماں باپ کا تعارف دیں گے. بے شک ماں باپ کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں، لیکن آج ہم نے کیا کر دیا؟ اسلام کا مطلب ایک حصہ بتا رہی ہوں کہ بس ماں باپ کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اتنی بڑی اہمیت ہے، بتانا ہے بچوں کو، لیکن سب سے پہلے اللہ کا تعارف دیجئے. بچہ خود ماں باپ کی فرما برداری کرنے لگے گا. اپنی فرما برداری، ماں باپ کی فرما برداری آج ہم سکھا رہے ہیں، لیکن کئی مقامات پر ایسا ہو رہا ہے کہ بچے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ علم نہیں ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہم بےہودہ ہو چکے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. اس کے اوپر پکڑ ہے، معلوم کر لیجئے، مرنے کے بعد اس کا صلہ آپ کو مل جائے گا. جب مر جائیں گے تو یہ تمام چیزیں جو آپ نے کیا اعلان کر دیا جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے. اللہ نے بے شمار مقامات پر قرآن میں کہا ہے جب یہ آ جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ ان کو نیوز سنا دے گا، یونبئکم، اللہ ان کو خبریں سنا دے گا جو کچھ یہ دنیا میں کرتے تھے، جو کچھ آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں. ہمیں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ایک کورٹ میں لائیو مقدمہ دیکھا ہوگا؟ اصلی میں آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ موقع ہم کو نہیں ملا. لیکن سوچئے ایک دنیا کے کورٹ کچہری میں جہاں پر ہم کو معلوم ہے کہ کرپشن اتنا پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ پھیلا ہوا ہے کہ ایک جج کو رشوت دے کر بھی کیس جتا بھی سکتے ہیں، ہرا بھی سکتے ہیں، معلوم ہے ہم کو. پھر بھی جب بندہ کٹہری میں ٹھہرتا ہے جج کے سامنے، اف تک نہیں بول سکتا، بول دے گا تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر دیا جائے گا. یہاں پر تو رشوت خوری چل رہی ہے، یہاں پر تو بیل پر آپ نکل جائیں گے کروڑوں ڈوبا کر،
لیکن وہاں کا فیصلہ ایک ہی فیصلہ ہے، جنت جہنم. کیا بےہدہ جو ہے اس کو لیے جہنم ہے. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نازیات ہم نے پڑھا، سورہ نبا ہم نے پڑھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو طغا میں ڈوب جائے گا، جو حد کو پار کر دے گا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دے گا، اللہ اس کے لیے جہنم مقرر کر دیں گے. اور جو شخص جہنم جس کے لیے انتظار کر رہی ہے، کس کے لیے انتظار کر رہی ہے جہنم؟ للطاغین مآبا، طاغین کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے، بےہدہ لوگوں کے لیے جہنم انتظار کر رہی ہے. تو آج ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے میری بہنوں کہ ہم ہماری زندگی صحابہ صحابیات کے واقعات جب ہم سنتے ہیں، عمل کر کر دکھائے لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جب سنتے ہیں تو یہ ہمارے لیے رات کو سونے کی کہانی نہیں ہے، عمل کر کے دکھانے والی کہانی، عمل کرنے والے واقعات ہے. قرآن کی ایک بات آپ کو معلوم ہو جائے، عمل کرنا دوسروں کو بتانا ہم پر فرض ہے. یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو غنی سمجھ رہے ہیں. تو اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک جسٹ میں یعنی ایک اس کا نچوڑ بتا دیں گے تو یہی ہوگا کہ یہ چیز ہم کو ایک پتھر کی لکیر کی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ جو حرکت آپ کر رہی ہیں، میں کر رہی ہوں، آپ کر رہے ہیں، جو بھی ہمارا عمل ہے اللہ کے پاس لوٹ کر وہ عمل کو لے کر جانا ہے. تو خوب پہلے اللہ سے ہم کو استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم پلٹ کر وہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ ان گناہوں سے ہم کو بچا دیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایک مومن کی طرح مومن بنا دیجیے آپ سے ملاقات کرنے سے پہلے. آمین. اسی کے ساتھ اپنے درس قرآن کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.